بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آپ کو ناٹ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے پاکستان ریلوے کے سلسلے میں ایک پروگرام رکھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ریلوے کی تباہی کس کے دور سے شروع ہوئی اور آج کس مقام پر ہے۔ دوستو، شاید آپ کو یاد ہو، انگریز بہادر نے سب سے پہلا ریلوے اسٹیشن کراچی کے علاقے کی میاری میں بنایا، اور اس کے ساتھ ہی انگریز بہادر نے پورے بر صغیر، جس میں انڈیا بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، اور انگریز بہادر نے پورے اس علاقے میں ایک بھرپور نظام کے تحت ریلوے کو بنایا، اور جب ریلوے مکمل ہوئی تو بڑے بڑے لیڈران ریلوے پر سفر کرتے۔ جب 1947 میں بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو انڈیا میں سب سے پہلے ایک مسلمان وزیر نے ریلوے کی ٹھان میں اس کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور پھر بہت عرصے بعد بہار کے لادو پرساد، جو چٹے ان پڑھ تھے، نے ریلوے کو اس جگہ پر پہنچا دیا۔ انڈیا ریلوے 3000 کروڑ سے لے کر 6000 کروڑ تک سالانہ منافع کمانے والا ایک ادارہ بنایا، اور آج بھی ہندوستان کا ریلوے نظام پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، اور وہاں ریل ٹرانسپورٹ کا ایک کامیاب ذریعہ ہے۔ مسافروں کا پہلا انتخاب صرف اور صرف انڈین ریلوے ہے۔ سامان لانے لے جانے والا بھی ریل ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، بھارت میں سامان لانے کے لیے ایک ٹرک صرف 500 میل سے آگے نہیں جا سکتا، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے، ایک ٹرک سامان سمیت راولپنڈی سے بامشکل ساہیوال تک پہنچے گا، یا بہاڑی یا حد ملتان تک پہنچے گا، مگر اس کے الٹ دیکھیں، پاکستان میں آپ نے اگر سکھر حیدرآباد جانا ہے تو کوئی بات نہیں، مگر ہمارے پاکستانی ہائی ویز پر کراچی سے لے کر پشاور تک ٹرکوں کی لین بنی ہوئی، اس سے ہمارے سڑکیں بھی تباہ برباد ہو جاتی ہیں، اور ریلوے میں بھی خسارے کی طرف جانا پڑتا ہے، اور پھر ہمارا سڑکوں کی مرمت میں بہت زیادہ پیسہ چل جاتا۔ یہ اس وقت دو طرفہ بربادی ہو رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پشاور کے غلام احمد بلور وزیر ریلوے تھے، اور مال گاڑیوں کا یہ نہیں پتہ چلا وہ کدھر بھیج دیں یا آئرن فاؤنڈری میں بھیج دیں۔ اب مال گاڑی شاد و نادر ہی کوئی نظر آتی ہے۔ دوستو، یہ سفر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور تک، اس کے آخری دور تک۔ مارشل لا لگنے سے پہلے پاکستان ریلوے پھر بھی ایک جاندار ادارہ تھا اور منافع کی طرف گامزن تھا، مگر جب مارشل لا لگا، پھر ہمارے مرد مومن، مرد حق آئے، جناب جنرل ضیاء صاحب، جب اس نے غیر جماعتی انتخاب کرائے، اور انہوں نے ایک لوہے کے کاروبار فیملی کو سیاست میں متعارف کرایا، اور اس وقت کچھ روٹس پر ٹرینیں کم تھیں، کچھ پر مکمل بند تھیں،
اور اسی طرح جہاں کرتارپور کے قریب ایک ریلوے ٹریک بابا نانک صاحب، ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ بھی ہم معلوم پڑتے رہے، وہ ٹریک کاٹ دیا گیا اور پھر کسی اسٹیل کی مل کا ایندھن بن گیا۔ پتہ نہیں یہ لاہور والے لاہور کتنے ریلوے انجنوں کے کھانے کے ذمہ دار ہیں۔ دوستو پھر چکوال کا ریلوے اسٹیشن بہت بڑا مشہور ٹریک تھا۔ اس ٹریک کو ختم کبھی کر کے ملوں کی نظر کیا گیا، پھر چکوال میں ریلوے کی زمینوں پر قبضہ کروایا گیا۔ یہ سب کچھ ملک کے ٹھیکیداروں نے کیا۔ میاں والی میں کندیاں اور ماڑی انڈس جانے والی ٹرینوں کو بند کر دیا۔ یہی بہاول نگر میں ہوا، بلکہ ملک کے چپے چپے پہ یہی ہوا۔ ٹریک کاٹ کر اتفاق فاؤنڈری میں جلاتے رہے اور اپنی ملیں چلاتے رہے۔ یہ سب کچھ اس مرد حق مرد مومن کے دور میں ہوا، جو اپنے آپ کو ایک فنڈامنٹلسٹ مسلم کہتا تھا، اور انہوں نے صرف ٹریک نہیں کھاڑے بلکہ وہاں کے لوہے کے پل بھی کھاڑ کر لوہے کی فیکٹریوں کے ایندھن بناتے رہے۔ اور ریلوے کے ساتھ 3 کام ہوئے، ریلوے ٹریک کھاڑے گئے اور ملوں کی نظر کیے، اور ٹرک مافیا نے اس دور میں مل کر بال گاڑیوں کو ختم کیا، جبکہ ٹرانسپورٹ مافیا نے مل کر کئی ٹرینوں کے روٹ، کئی ٹرینیں بند کروائیں، اور جب ٹرینیں بند نہ کروا سکے پھر وہاں انہوں نے اس کے لیٹ پہنچنے کی حکمت عملی کرائی۔ بس پھر جو باقی رہ گیا یہ ریلوے کے ملازمین نے خود پوری کر دی۔ دوستو یہ چل رہی ہے پاکستان ریلوے۔ فرض کریں پاکستان ریلوے کے وزیر بن جائیں تو آپ بڑے انقلابی ہیں، جس طرح شیخ محمد رشید آف پنڈی والا وزیر بن گیا۔ اس نے ریلوے کو سیدھا کرنا چاہا، وہ اس نے 14 وزارتوں کا اس کا ایکسپیریمنٹ تھا، مگر وہ نہایت بدتمیزی کے ساتھ سینئر افسران گریڈ 21 کے گریڈ 22 کے خلاف نہایت بدتمیزی کرتا، اور اس نے کیا ریلوے چلانی تھی۔ اس کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دوستو آپ میں کوئی بن جائے وزیر ریلوے، آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ وہ آپ کو ریلوے کے اوپر قرضہ نظر آئے گا، پھر آپ منصوبہ بندی کریں گے، پھر آپ اس کو پایا تکمیل کے پہنچنے کے بعد پھر آپ کی نظر جائے گی ریلوے ٹریکس پر، مگر اس کے پاس بھی آپ کا کوئی حل نہیں۔ وہ پورا کرنے کے لیے ریلوے کی زمینوں کی طرف نظر درائیں گے۔ اس وقت قبضہ مافیا قبضہ کر چکا ہے، اگر آپ نے خالی کرانا ہوا تو قبضہ مافیا مظاہرے شروع کرا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ریلوے افسران آپ کو ریکارڈ ہی نہیں فراہم کریں گے، کیونکہ یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہوتا رہا۔ آپ کو چند زرعی زمینیں نظر آئیں گی اور کہا جائے گا وہ بھی لیز پر دی ہیں، پھر آپ کی نظر مہنگی زمینوں پر قائم ریلوے افسران کی رہائش گاہیں کوٹھیوں پر ہوگی، اور بس آپ یہ سوچیں گے اب یہ کوٹھیاں کام آئیں گی، مگر ان کی راہ میں وہ افسران دوار کھڑی کر کے بیٹھ جائیں گے۔ دوستو یہ تھی آئی پاکستان کی تباہی کا رزلٹ، وہ یہ ہے، یہ تباہی جنرل ضیاء الحق مرد مومن مرد حق کے دور میں شروع ہوئی۔ اس وقت NLC آرمی نے ٹرالا سسٹم یا کنیٹر سسٹم شروع کیے۔ اس کو کامیاب بنانے کے لیے ریلوے کی مال گاڑیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو میاں فیملی کی اتفاق فاؤنڈری میں
ڈائریکٹ بیچتے رہے اور وہ سستے داموں میں خرید کے اب وہ انگلینڈ میں اربوں ڈالر کے اور پاؤنڈوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو۔ دوستو، اس میں نواز شریف بھی ہے۔ یہ تو حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے نواز شریف کتنا ملوث ہے، زرداری کتنا ملوث ہے، شیخ رشید کتنا ملوث ہے، غلام محمد بلور کتنا ملوث ہے، اور جو اب وزیر ریلوے ہے وہ نہایت ہی فراڈ ہے۔ اس کا نام اعظم سواتی ہے۔ اس نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، اور آخر میں جب آپ ٹریک کی درستگی اور ٹریک پر پتھر پھینک ٹھیکوں کا جائزہ لیں گے تو افسر آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ اس طرح ریلوے گھاٹے میں جا رہی ہے، وہ گھاٹے میں رہے گی، اور آپ کو آخر میں تمام راستے بند نظر آئیں گے۔ ابھی تو آپ نے ریلوے ورکشاپ کا جائزہ لینا ہے، مگر یہاں تک کہ آپ کی ہمت جواب دے گی اور اتنا مافیا سے لڑنا پڑے گا، اور جب آپ مافیا سے لڑیں گے اس لڑائی میں آپ وزیر نہیں رہیں گے۔ یہ مافیا کئی وزیروں کو کھا چکی ہے۔ یہاں جب تک سخت سزائیں اس مافیا کے کئی کارکنوں کو نہیں دیں گے اس وقت تک ریلوے میں رشوت، ٹھیکوں میں کمیشن اور ریلوے کے صفائی کے ذمہ دار افسران کو اس وقت تک آپ سزائیں نہیں دیں گے، وہ بھی سر عام، تاکہ افسران کو بھی پتہ چلے، اور افسران سے لے کر چھوٹے پھاٹک بند کرنے والے تک جب یہ شنید پہنچے گی تو وہ خود آٹومیٹک صحیح ہو جائیں گے۔ اصل میں نام رانحہ، اس کو ایک اور کام ملا ہوا ہے۔ وہ اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق ایک فرعون تھا، اب اس نے اس کی فرعونیت کو بھی بات کر کے اس وقت پاکستان پورے کو مذہبی فسادات کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ جتنا مرضی جنرل ضیاء الحق سے بڑا فرعون بن جائے، جنرل فرعون اس کا ایک جنرل ضیاء الحق کا تھا، وہ جو بات کرتا سامنے کرتا، مگر یہ جو بات کرتا یہ ساری اندر کھاتے کرتا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان سلامت رہے گا، اور دنیا میں اس کا بھی جنرل ضیاء الحق سے بھی زیادہ ذلت میں اینڈ ہوگا۔ اگر یہی فرقہ پرستی کو فروغ دیتے رہے پھر پاکستان کا ہدف اس وقت مذہبی فتنہ مولانا فضل الرحمان نے KPK میں اٹھایا ہوا ہے، اور پنجاب میں طریق البیک نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ اس وقت تک پاکستان حیرانگی والی بات ہے۔ کیمپ کیوں ہیں؟ پھر بھی اللہ کا فضل ہے۔ یہ میری تمام ارباب اختیار سے درخواست ہے، ان فرقہ پرستی کو قابو کریں اور اس پرائم منسٹر کی چھٹی کروائیں۔ اگر نہ کروائیں پھر آپ کے دیکھیں گے یہ آپ کا حال کیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو سزا ملنی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اظہار خیال کریں۔ دوستو، میری کچھ باتیں آپ کو تلخ لگیں گی، مگر میں حقیقت میں پاکستان کے جب اوپر صورتحال دیکھتا ہوں، اس وقت طریق البیک، مولانا فضل الرحمان، اور کراچی میں بھی اب طریق البیک اٹھ رہی ہے، یہ منہ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں طریق البیک یا فرقہ پرست تنظیمیں کس کو کھاتی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔